تاریخ ابدیت میں آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، تاریخ ابدیت میں تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ، مثلا تاریخ عرب، تاریخ ہندوستان، تاریخ پاکستان، تاریخ یونان، تاریخ ابدیت بھی کوئی تاریخ ہے، یعنی بندگی کی بھی کوئی تاریخ ہے۔ تاریخ میں ایسے اللہ کے بندے بھی دیکھنے ہوں گے کہ کس نے کیسی بندگی کی ہے، اور بندگی کی تاریخ میں سب سے پہلا بندہ کون ہے؟ جس نے خود کہا، جب آ کر عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں اللہ کے بندے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا نا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابھی ایک دن کے تھے، یعنی آپ کی آمد ہوئی ہے دنیا میں، بالکل جیسے شیرخوار بچہ، نو مولود بچہ جو ہوتا ہے، اس کیفیت میں اپنی والدہ کی گود میں تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے مریم تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، پھر یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تو ادھر حضرت مریم کو حکم تھا کہ تمہیں جواب ہی نہیں دینا ہے، خاموشی اختیار کرو۔ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں ہمیشہ بولنا جواب نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنا بھی جواب ہوتا ہے۔ تم کبھی کبھی خاموش رہا کرو، خود ہی جواب بن جائے گا۔ بڑوں کے نسبت، گھر کے اندر ماں کی نسبت، باپ کی نسبت، تایا کی نسبت، چاچا کی نسبت، بڑے بھائی کی نسبت، باجی نے کچھ کہہ دیا تو معلوم ہوا کہ فوراً جواب تڑاک سا تیار ہے۔ تو اس موقع پر یہ نسخہ کام آئے گا کہ ہمیشہ بولنا جواب نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنا بھی جواب ہوتا ہے، اور اس کی بڑی حسین مثالیں ہیں تاریخ کے اندر۔ تو حضرت مریم کو تو یہ تھا کہ آپ خاموش رہیں گی، کوئی جواب نہیں دیں گی، اور حضرت مریم خاموش ہی تھیں کہ جب انہوں نے بار بار بدتمیزی کی، بار بار بے ادبی کی حضرت مریم کے ساتھ، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ تمہارا کردار کیسا کردار ہے؟ تو اب حضرت مریم ادھر کردار پر حرف آ رہا ہے، ادھر حضرت مریم کو حکم الہی ہے کہ خاموش رہو، اور گود میں بھی معمولی بچہ نہیں ہے جی، ہمارے بچوں کی طرح کا بچہ نہیں ہے۔ جب ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے اور ان کے بڑے ہمارے بڑوں کی طرح نہیں ہے، تو ہمیں یہ کہنا کتنا عجیب لگے گا کہ یہ ہماری طرح ہے، کتنی بے ادبی ہے۔ تو یہاں حضرت مریم پر بار بار اعتراض ہو رہا ہے، اور وہ ادھر بے ادبی بڑھ رہی ہے اور ادھر خاموشی حکم ہے۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، توجہ میری طرف رہے، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے بات کیسے کرے گا، کیا مطلب ہے، اس سے بولیں، اس سے پوچھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہم سے بات کرے گا جو ابھی تو گہوارے میں بچہ ہے، گہوارے کا بچہ ہے۔ تو بس جیسے ہی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح اس بچے کو جانا، تو پھر اللہ کے ہاں سے بھیجے ہوئے بچے نے بولنا شروع کیا اور فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صلوات پڑھ لے محمد وعلی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا، انی عبداللہ پہلے ہے، جعلنی نبیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پہلے بندگی کا اعلان ہے، پھر کتاب کا اعلان ہے، پھر نبوت کا اعلان ہے۔ ترتیب میں بندگی پہلے ہے، نبوت اور رسالت بعد میں ہے۔ توجہ ہے حضرات کی، ترتیب میں بندگی پہلے ہے، نبوت اور رسالت بعد میں ہے۔ ہم روزانہ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو پہلے گواہی بندگی کی ہے نا، پھر رسالت کی گواہی ہے۔ تو ترتیب فضیلت میں بندگی پہلے ہے،